اور پھر اگلی بات پر جو طلب ہے محترم، میں پورا فلسفہ تو پوری حقیقتیں علم نہیں میرے پاس کہ میں اس کی کیا کیا چیزیں پیش کروں، لیکن آگے بڑھیے کہ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ دوبارہ گئے پھر جناب قرآن بچا، لیکن آخر کار آپ کو پتا ہے مقابلے میں ہزاروں تھے نا، مقابلے میں ہزاروں تھے، پھر پیاس بھی ہے، پھر بھوک بھی ہے، پھر اکیلے ہیں، مقابلے میں ہزاروں ہیں، آخر کار پھر آپ کو شہادت ملی، شہید ہوئے، گھوڑے سے گر گئے، یزیدی آوازیں تھی، اے امام حسین اٹھا لو اپنے شہزادے کو، بیٹے کو اٹھا لو۔ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں سن لیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے شہزادے کی، بیٹے کی، نواسے کی ہمشیرہ ہے، سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی اپنے بیٹے کے لاشے کو یعنی اسمت کو اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، تقریباً کچھ لکھتے 52 سال، کچھ لکھتے ہیں 56 سال، پر جتنی بھی عمر تھی، ایک طریقے کی بات ہے، عمر جتنی بھی تھی بات اتنی تھی، 50 سے اوپر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے جا رہے تھے، حضرت زینب کے خود بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ یار تجھے اپنی اولاد کا غم ہے تو یار مجھے یہ بتاؤ، امام علی مقام اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیا دل میں محبت نہ تھی گھر والوں کی؟ لیکن خدا کی عظمت کی قسم رب کی رضا پر راضی تھے، رب کی رضا۔ تو کہتا نا صبر، صبر کیا انہوں نے، میں جملہ کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں، یہ بے ادبی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اعتراض کرے تنقید کرے کرتا رہے، میں کہتا ہوں لوگ صبر کا دامن پکڑتے ہیں۔ میرا یقین ہے خدا کی قسم میدان کربلا میں صبر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا، اے امام علی مقام، آج میدان کربلا میں تو نے میرے سر کو بلند کر دیا۔ صبر ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ بہرحال عجیب کمال باتیں ہیں، چلتی رہے گی، میں جملہ استعمال کرنے لگا ہوں کہ یہ جو نہر ہے نا بھائی فیرو سے آگے، بھائی فیرو جس کا جو پھول نگر بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نام تبدیل کر دیا، پھول نگر، جس کی چلی اس کے پاس گل چلے، وہ نام بدلنے والے خود نہ رہے ہیں، کفن بھی گل گئے۔ پر میں بات کر رہا ہوں اس حبیب بیگ سے ایک نہر آتی ہے جو گہری نہر ہے، جس کو سلمان کی نہر کہتے ہیں، بلوں کی سے نیچے گزرتی ہے، بڑی گہری ہے، چوڑائی میں ہے۔ یہاں دو بیٹے اور ایک، میں یہ بات ختم کر رہا ہوں، 2 بیٹے اور 1 باپ۔ ٹرک یہ تھا نا جو بجری والا، موٹی بجری والا، وہ وہاں انہوں نے اتارنا تھا۔ ایک بیٹا اور باپ نیچے اتر گئے۔ ایک بیٹا جو ڈرائیوری کر رہا تھا، اس کو کبھی آپ نے ٹرک آگے سے موڑ کیسے لائے؟ تو آپ کو پتا کہ اتنا وزنی ٹرک ہو تو میں جب تھوڑا سا پاؤں اس کا ٹائر نیچے جائے گا تو اس کا آپ کو پتا حالت ہوئی۔ اب وہ جب موڑنے لگا، وزنی تھا، تھوڑا سا ٹائر نیچے ایسے گیا، پھر وہ نیچے ہی چلا۔ اور یہ بیان یہ سچا واقعہ ہے، سچا، کہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، ساری داڑھی کالی تھی، ساری داڑھی کالی تھی۔ جب ٹرک نیچے جا رہا تھا نا، نہر کے اندر جا رہا تھا، میرا باپ ایسے دیکھ رہا تھا، میں اپنے باپ کو دیکھتا، کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری نظر والد صاحب کے چہرے پہ تھی، ادھر ٹرک نیچے جا رہا ہے، داڑھی سفید ہوتی جاتی، غم تھا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آیا، دیکھتے دیکھتے داڑھی سفید ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ ٹرک بھی جا رہا ہے اور بیٹا بھی غم ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، امام علی مقام کے دل میں گھر والوں کی محبت نہ تھی، بیٹوں کی محبت نہ تھی؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی کی آخری سانس تک چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ ایک بڑا قریبی دوست تھا، بڑا قریبی دوست تھا، بڑے قریبی تھا۔ ایک دن تنہائی میں کہتا ہے امام صاحب بڑے بڑے موقع آئے ہیں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے آستہ سے کہا کہ میدان کربلا کا واقعہ ایمان کو جو سامنے ہوا، بس اتنا جواب دیا، کوئی اور جواب نہیں دیا۔ محبت ان کو بھی تھی، پیار ان کو بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوی، ان میں جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جب ان کو یعنی قبر میں اتارا جا رہا تھا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، ندیاں جاری ہو گئیں، ان کی بھی بولے یار اولاد اولاد ہے، خون خون ہے، لیکن آج تک ہم نے نہ دیکھا کہ ان کی دل محبت نہ تھی، پیار نہ تھا۔ سنیے بہن کرم محترم، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میدان کربلا کے واقعے تک نہ
ہم دین کی قربانی کیا دے رہے ہیں, ہم اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں, ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں, شادیاں خانیوں کے حالات کیا ہیں, لین دین کیا ہے, ہمارا اندر اور باہر کا حال کیا ہے. ہم نے قبر میں آقا سے آمنا سامنا ہونا ہے, قیامت کو میزان پہ جانا ہے, رب کے دربار پہ جانا ہے. یہ آقا کے شہزادوں نے خدا کی عزت کی قسم نانا جان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے. اور یہ گیت ہم نہیں گا رہے, ان کے درد ہم خود نہیں آ رہے, ان کے در دولت پہ ہم نہیں, قیامت کی صبح تک یہ رون کی جان لگی رہنی ہے. اس لیے کہ انہوں نے رب کو یاد کیا, رب کو خوش کیا. اب آئیے میں عین کرنے لگا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے بھائی اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لاشے کو اٹھانے جا رہے تھے تو میں نے جملہ بولنا تھا, آپ نے خود فرمایا کہ داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. فرمایا جب آپ گئے وہ تھوڑا سا دور تھا, وہ میدان تھوڑا سا دور تھا, ویسے تو میدان کے اندر کھڑے لگے ہوئے تھے, دور تھا. اگر وہاں سے جب لاشا اٹھا کے آ رہے تھے نا, لاشے کو دیکھ کر پھر تو میں نے کہا میرا بھائی ہے, لیکن پہلے خود فرماتی ہیں میں ڈر گئی کون آ رہا ہے ہمارے خیموں کی طرف, کون آ رہا ہے, کوئی یزیدی آ رہا ہے, کوئی غیر آ رہا ہے, کون آ رہا ہے. لیکن کون آ رہے تھے, آپ کے بھائی آ رہے تھے. لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھانے جا رہے ہیں تو ساری داڑھی سیاہ ہے, پہل کہہ رہی کہ ایک بال بھی چٹا سفید نہیں, واپس آئے تو ایک بال بھی کالا نہیں, ساری داڑھی مبارک سفید ہو گئی. لیکن خدا کی قسم وہ اس پر رب کی رضا پر راضی تھے. میں جملہ اور بولنے لگا ہوں, اپنی زبان پہ آگے اسی میں ایڈ کروں گا. میں کہتا ہوں رب کی رضا پر بڑی بڑی دنیا پہنچی ہے, بڑے بڑے پاؤں پھسل گئے. ہم تو رضا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, رضا تو بہت اونچا درجہ ہے, آخری درجہ رب کی رضا کا ہے محترم. وہاں تو بڑے بڑے پہنچ کر بھی پاؤں پھسل گئے. لیکن آج میں ضرور کہوں گا, آقا کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر میرے آقا کے شہزادے نے میرے آقا کے کندھوں پہ سواری کی, گود میں پلے سارے صحابہ کرام ہیں, میرے آقا کے شہزادے بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں, رشتہ داری سے ہٹا کر. لیکن خدا کی قسم باقی صحابہ پیدل میرے آقا کے ساتھ چلتے تھے, میرے آقا کے شہزادے میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. لیکن آئیے سنیں آخری جملہ, بڑے بڑے اللہ کی رضا کو پہنچے, رضا کے درجے کو پہنچے, کہیں ٹک گئے, کہیں ٹک گئے, ہو گئے کامیاب, کثیر وہاں سے پاؤں پھسل گئے, رب کی رضا پر جا کر پاؤں پھسل گئے. لیکن آج میں ضرور کہوں گا, آج ضرور کہوں گا کہ خدا کی عظمت کی قسم, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل پر اگر سب سے اعلیٰ درجے پہ کوئی پہنچا ہے تو وہ امام اہل مقام ہے. اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ لوگ فخر کریں گے, لوگ ناز کریں گے انشاءاللہ. لیکن دوستو میں ٹائم پر کافی لیا ہے, لیکن آج کی گفتگو اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے منہ سے کیا نکلا ہے. میں نے دو حدیثیں کوٹ کرنی تھی آقا کے گھر والوں کی محبت میں, آقا علیہ السلام کی محبت میں ایک دو حدیثیں میں نے کوٹ کرنی تھی, لیکن میں بس وہ ادا کر بتا کے واقعی کے فلسفے کی صورت میں میں دو چار باتیں کی ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے جو چند باتیں میرے منہ سے نکل گئی ہیں میں بھی عمل کروں, تم بھی عمل کرو, میں بھی عمل کروں. ایک دن میں اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ انشاءاللہ بچوں کی شادیاں سادگی میں ہوں گی, انشاءاللہ. کس میں ہوں گی؟ کوئی آئے نہ آئے نہ آئے, سادگی میں آؤ, سادگی پروگرام. میں ایک دن یہ کھڑا تھا, اسٹاف میں میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے, بڑے عظیم آپ دین بامل ہیں. تو میں رشے والے بھاگ کے لگا, میں والد صاحب فرمان رک جائے گا, ایک اسٹاف نہیں گیا, مجھے فضول خرچی کی تعریف سناؤ. فضول خرچی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بلا تو صرف ہوں ان لا یحب المسرفین. پھر آگے تھوڑی اور تشریف فرما دی, مجھے صحیح اس کی تشریف کرا. وہ عظیم عالم دین تھے, میں ان کے سامنے کیا تھا, میں نے کہا آپ خود ہی بتائیں. انہوں نے بڑا جملہ بولا کہ لے کہ ہم دونوں کون ہیں, عورتیں ہیں یا مرد؟ میں نے کہا جی مرد ہیں. طاقتور ہیں, صحت ہے, وہاں صحت ہے. جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں عام گاڑی چلی جاتی ہے, ویگن چلی جائے گی, وہاں سے چلنا تو نہیں پڑے گا, قریب ہی ہے جی. ہمارے ساتھ خواتین بھی نہیں ہے, کوئی پردے دار عورت بھی نہیں ہے, ہم کمزور بھی نہیں ہے, گاڑی وہاں پہنچ سکتی ہے. تو مجھے یہ بتا, رکشہ میں بیٹھ کے آنے جانے میں ہمارا خرچ ہو رہا 600 یا ہو رہا 500, عام گاڑی میں خرچ ہوگا 100 روپے, یہی فضول خرچی ہے. اگر ہم اوپر والے پیسے کسی غریب کو ضرورتمند کو دے دیں یا کسی مدرسے میں خرچ کر دیں, لیکن کیا نہیں ادھر سے ہم جانے ہی نہیں, ادھر سے ہم جانے ہی نہیں. بندہ کہتا نہیں بس لوگوں کا
پتہ چل جائے کہ میں نے کام کیا ہے، میں نے کام کیا ہے۔ میں نے جب اپنے گھر وزیر اعظم کا میں ہم ساتھ میں آپ اتنے مشہور ہیں علاقے میں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ میں نے کہا بالکل جانتے ہیں، پر یہی جملہ ہمارے ذہنوں میں پک گیا، میں مشہور ہوں۔ کیا مشہور ہے؟ کوئی مشہور نہیں۔ حضور غوث اعظم علیہ السلام کی ایک ہی قول ہے، فرمایا لوگوں کی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، یہ حسنی حسینی فرما رہے ہیں میری ابھی تک عید نہیں آئی، فرمایا میری عید اس دن ہوگی جب میں قیامت کو رب کے دربار میں کھڑا ہوں گا، براہ راست رب خود فرمائے گا اے عبد القادر میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، فرماتے نہیں ہونی ہے۔ فرما رہے تھے چیز صاحب یہ 7:30 کا ہے، تو میں جو رسول برکت کے لیے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، مختصر کروں گا تھوڑے سے وقت میں۔ آقا علیہ السلام خوبصورت فرمانے عالی شان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بڑا خوب جملہ، خیرکم اہلی من بعدی، مختصر الفاظ ہیں لیکن آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ آج آقا کی شہزادوں کی ہفتہ بھر حاضری کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے الفاظ آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنائے، الحمدللہ کہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، محبت سے پڑھتا رہے، محبت سے سناتا رہے، جب وہ قبر میں جائے گا اس کا چہرہ چوبی کے چاند کی طرح چمک جائے گا۔ آقا کی حدیثوں سے پیار کرے۔ ذرا سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک بات خیال کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر، تم میں سے بہتر پتہ کون ہے؟ آگے عمل آ رہا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ بہتر ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو زبان نبوت فرمایا بہتر، وہ بہتر ہے یا نہیں؟ آپ اس کے مقابلے میں کوئی جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، کوئی امی ہے، ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی پیسے والا ہے، کارخانوں والا ہے، فیکٹری والا، نو 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 نو۔ آقا علیہ السلام نے بات کمال کر دی، وہ غریب تر کیوں نہ ہو، اس کے پاس ذاتی کوئی شے کیوں نہ ہو، کوئی اسے دیکھنا پسند نہ کرے، ہاں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے غریب ہو، کوئی عزت وقار نہ ہو، لیکن آگے جو عمل آ رہا ہے اگر عمل اس میں پایا گیا تو زبان نبوت نے کمال ڈگری دے دی، کمال عطا دے دیا، فرمایا تم میں سے یہ بہتر ہے، سبحان اللہ، تم میں سے یہ بہتر ہے، جس کو آقا علیہ السلام زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سے یہ بہتر ہے۔ تو میں دوستو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے کمال آگے میں بتایا، اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا علیہ السلام زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے 2 مرتبہ فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے کون؟ اہلی من بعدی، فرمایا میرے وصال شریف کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جو میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ تم میں سے بہتر ہے، جو میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جس کے دامن میں میرے گھر والوں کی محبت ہے، جن کے دامن میں، جن کے من میں، جن کے دل میں، جن کے تذکر میں۔ اب یہاں میں تعریفوں کے انبار باندھ لوں اور دل میں منافقت رہ جائے، یہ محترم کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم آئیے، میرے حضرت علی کا قول بڑا خوبصورت ہے، اس حدیث کو پھر تھوڑا سا کھولتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت تحفہ دے رہے ہیں آقا کے شہزادوں کی بارگاہ میں، انہی کے وڈکے ہیں، انہی کے خاندان کے ہیں، انہی کے بابا اجداد بھی ہیں۔ کون؟ حضرت علی مرتضیٰ باب مدینہ العلم رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں آج آقا کے شہزادوں کی بارگاہ سے ہفتہ بھر حاضری سے یہ بھی تحفہ لے کر جاؤ، بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی سوچوں کو، کیا اپنی سوچوں کو اپنے ہر بھائی کے لیے، اپنے ہر بھائی کے لیے پانی کے قطروں کی طرح شفاف کر دیں۔ یہ باب مدینہ العلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی سوچوں کو ہر بھائی کے لیے پانی کے قطروں کی طرح بولی تیاری ہوگی، تیار ہوگی انشاءاللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں، شہزادوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، پکا ارادہ کر لیں، مسلم ارادہ کر لیں کہ جو حضرت علی فرما رہے ہیں ہمارے پر عمل انشاءاللہ ہوگا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح شفاف کر دو۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں علی کہتا ہوں کہ پانی کے قطروں سے دریا بنتے ہیں، خوبصورت سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔